ایک افسوسناک خبر مجھے دی گئی کہ بلوچستان ضلع لسبیلا میں واقع شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر آج شام مغرب میں بتا رہے دھماکہ ہوا درگاہ کے قریب. تقریباً 52 افراد اس میں انتقال کیے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جتنے مسلمان اس میں شہید ہوئے سب کو غریق رحمت فرما. اے اللہ سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. ان کی قبروں کو اے اللہ نور مصطفیٰ سے روشن فرما. شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ زائرین تھے. شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت کر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ان کی قبروں کو اے اللہ جنت کا باغ بنا دے. الہ العالمین ان کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. جتنے مسلمان زخمی ہوئے الہ العالمین سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ سبھی کو صحتوں راحتوں عافیتوں عبادتوں ریاضتوں سنتوں مدنی کاموں دین کی خدمتوں بڑی طویل زندگی عطا فرما. در در کی ٹھوکروں سے بچا لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جتنے مسلمان اس میں انتقال کیے ہیں میں سب کے عزیزوں سے رشتہ داروں سے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. آپ سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں. بے صبری سے ظاہر ہے کہ جو گئے وہ پلٹ کر آنے سے رہے. آپ کا ثواب چلا جائے گا. اور بعض اوقات یہ کہ ایسے موقع پر جب جوان موتیں ہوتی ہیں جوان بھی ہوں گے ادھیڑ عمر کے بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے بوڑھے بھی ہوں گے. تو اب کئی مائیں جو ہیں ان کے بڑھاپے کے سہارے ماں باپ کے چھن گئے ہوں گے. کئی بیچاریاں جوان میری مدنی بیٹیاں ہوں گی ان کے سہاگ اجڑ گئے ہوں گے. کئی میرے مدنی منع مدنی منیاں ہوں گی. یہ بیچارے اب یتیمی کا داغ ان کے سر پر آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مرضی. آپ سب اللہ کی رضا پر راضی رہیے. ایسے موقع پر صدمے میں بعض اوقات لوگ کفریات بول دیتے ہیں. یہ نہیں. ہاں گلا شکوہ نہیں کرنا. اب جیسے بول دیں گے کسی کا جوان بیٹا مر گیا تو بولیں گے یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر ترس نہیں آیا. یہ کھلا کفر ہے. یہ بولنے والا اسلام سے نکل جائے گا کافر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کو بے رحم کہتا ہے. یا اللہ تجھے ترس نہیں آیا تجھے رحم نہیں آیا نعوذ باللہ. تو ایسا شک کہنے والا کافر ہو جائے گا مسلمان نہیں رہے گا. اس کا نکاح تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا. حج کیا تھا تو وہ حجی بھی ناراض. سارے اعمال برباد ہو گئے. اس کے علاوہ چھوٹا بچہ ہوگا تو کہیں گے یا اللہ اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا اس کو لے لیا تو نے نعوذ باللہ. یہ بھی کھلا کفر ہے. اسی طرح بولیں گے یا اللہ تجھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں آیا. کوئی باپ چلا گیا تو بچوں کے لیے بولیں گے. یہ بھی کفر ہے. تو اس طرح کے اور پتہ نہیں کیا کیا کفریات لوگوں میں رائج ہے. یا بولیں گے کوئی اچھا آدمی ہو تو یوں بولیں گے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس کو لے لیا. یہ بھی کفر ہے. تو دوسرا اس میں پھر ساتھ دیتا ہے کہ ہاں بھائی نیک لوگوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی کفر ہے. تو کئی لوگ ہاں کرنے میں بھی معاذ اللہ جب یہ سمجھ کر اس کفر کو سمجھ کر ہاں کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو جو صریح کفر ہو اس میں ہاں کرے گا تو خود بھی کافر ہو. تو اس طرح اموات پر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑا محتاط رہنا ہوتا ہے. زبان کھولنی نہیں ہوتی کہ اس میں وہ کفر ہو جاتا ہے اور مطلب دیر نہیں لگتی اور پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو. بعض وقت تعزیت کرنے والے وہ اچھا لگانے کے لیے کفریات بک کے چلے جاتے ہیں. جیسے وہ میں نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. یوں کر کے وہ کفر بک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت کسی کی حاجت نہیں ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نہ ہمارا نہ کسی کا محتاج نہیں ہے ضرورت مند نہیں ہے. یہ اپنا عقیدہ درست رکھے. اس کے لیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب جو ہے نا یہ پڑھ لیں. اس میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملیں گی اور بھی بہت سارے کفریات اس میں لکھے ہوئے ہیں جو عوام بکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. تو بہرحال یہ کہ میں سب
سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں، سب صبر کیجیے گا، ہمت رکھیے، سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، نمازیں پڑھتے رہیں، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، اور اب جو آپ کے مرحوم جو ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اپنے قریبی سنتوں پر اجتماع میں دعوت اسلامی کے آپ کوئی 12ویں شریف کی نسبت سے 12 ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی ترکیب فرما لیں، کوئی جو جوان ہیں مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم عزیز کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر لیں۔ تو اب یہ کام کرنا ہے نا، ہمیں عبرت لینی ہے۔ اب یہ تو چلو دھماکہ ہوا، زلزلہ بھی تو آتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بندہ زمین میں اتر جاتا ہے، زندہ دفن ہو جاتا ہے، کچھ پتا نہیں اگلے لمحے کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ جو ایک سانس لے لیا، دوسرا لے پائیں گے نہیں لے پائیں گے، اندر لے لیا نکال پائیں گے یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس نہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔